فرانز کافکا کی طویل کہانی میٹامورفوسس چیپٹر 3 ترجمہ عمار اقبال۔ گریگر کا مہلک زخم جو ایک ماں سے اس کی جان کھینچ رہا تھا، اور چونکہ کسی نے سیب نکالنے کی جسارت نہیں کی تھی، وہ اس کے ماس میں قابل دید تنبیہ کی مانند گڑا تھا اور والد کو یاد کرواتا تھا کہ اپنی موجودہ کریہ اور نفرت انگیز صورت میں بھی گریگر اپنا ہے۔ اس سے دشمنوں والا سلوک روا رکھنا ٹھیک نہیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنی کراہت و نفرت کچل کر اسے برداشت کریں اور بس برداشت کرتے رہیں۔ اگر اس زخم سے گریگر چلنے پھرنے رینگنے سے معذور ہو گیا ہے اور اسے کونے سے کھانے تک آنے میں کئی منٹ لگ جاتے ہیں، دیواروں پر چڑھنے کا تو سوال ہی کیا، تو اس کے مطابق اس کی بھرپائی خوب کی گئی تھی، کیونکہ ہر روز شام کے پاس کمرے کا دروازہ جس پر وہ گھنٹوں پہلے نظریں جما لیتا تھا، ذرا دیر کو کھول دیا جاتا تاکہ وہ اپنے کمرے کی تاریکی سے کسی کو نظر آئے بنا سب کو میز پر روشنی میں دیکھ پائے اور ان کی باتیں سن پائے۔ کسی حد تک ان کی اجازت سے صورتحال پہلے سے خاصی مختلف تھی۔ یہ کوئی پرزور سماجی میل جول نہ تھا۔ اس کے بارے گریگر اکثر چھوٹے ہوٹلوں کے کمروں میں سوچا کرتا اور تھک کر بستر پر ڈھیر ہو جاتا۔ اس وقت زیادہ تر تو بس خاموشی ہی تھی اور والد اپنی آرام کرسی سے سو چکے تھے۔ والدہ اور بہن کبھی کبھی ایک دوسرے سے بات کر لیتی تھیں۔ والدہ نے جھکے جھکے کسی دکان کے لیے زیر جامے سی لیے تھے اور بہن نے سیلز گرل کی نوکری کر لی تھی۔ وہ شام میں مختصر نویسی اور فرانسیسی زبان بھی سیکھ رہی تھی تاکہ آگے اس کی نوکری بہتر ہو سکے۔ کبھی کبھی والد جاگتے اور اس بات سے لاپرواہ ہو کر کہ وہ خوابیدہ تھے، والدہ سے کہتے تم اب تک کڑھائی کر رہی ہو، جس پر والدہ اور والد ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیتے۔ کسی ضد میں والد اپنی نیلی نوکروں والی وردی گھر پہ بھی نہ اتارتے تھے۔ ان کے سونے والے کپڑے کھوٹی پر ٹنگے رہتے اور وہ وردی پہنے یوں سو رہے ہوتے جیسے وہ ذمہ داری اٹھانے کو بالکل تیار ہیں اور مالک کی آواز آئے اور اٹھ کھڑے ہوں گے۔ نتیجتاً والدہ اور بہن کی تمام تر تدابیر کے باوجود وردی جو نئی تو پہلے بھی نہ تھی، مزید گندی ہو گئی۔ گریگر اکثر پوری شام اس ہی گندی وردی کے سنہرے بٹن دیکھتے گزار دیتا تھا جنہیں چمکا لیا گیا تھا، جن میں بڑے میاں پرسکون نہ ہونے کے باوجود گہری نیند سوتے تھے۔ 10 بجتے ہی والدہ ان کو بہلا پھسلا کر بستر تک بھیجتی کہ یہاں وہ آرام سے نہیں سو پائیں گے اور ان کو صبح 6 بجے نوکری پر جانے کے لیے آرام کی سخت ضرورت ہے، مگر اپنی ضد میں جسے نوکری نے مزید پختہ کر دیا تھا، وہ کچھ دیر اور میز پر ہی رہنے پر تلے رہتے، جبکہ انہیں ہر بار نیند آ جاتی اور بہت مشکل سے ان سے کرسی لے کر انہیں بستر دیا جاتا۔ تب چاہے والدہ اور بہن انہیں کتنا ہی بہلا لیں، وہ پونے گھنٹے تک اپنا سر دھیرے دھیرے ہلاتے رہتے اور آنکھ بند کیے وہیں پڑے رہتے۔ والدہ انہیں آستین سے کھینچتی اور ان کو کان میں بہلائی دیتی۔ بہن بھی اپنا کام چھوڑ کر والدہ کی مدد میں لگ جاتی، مگر والد پر کوئی اثر نہ ہوتا، بلکہ وہ ان بہلاووں کے بعد اپنی کرسی میں مزید دھس جاتے اور تبھی آنکھ کھولتے جب والدہ اور بہن انہیں بغلوں سے اٹھا رہے ہوتے۔ وہ آگے پیچھے دونوں خواتین کو دیکھتے اور عادتاً کہتے یہ ہے زندگی، یہ ہے میرے بڑھاپے کا سکون، اور دونوں کو ہٹا کر اس مشقت سے اٹھتے جیسے کرسی سے بستر تک کا سفر دشوار ترین ہو۔ کمرے تک والدہ اور بہن کو ساتھ آنے دیتے اور پھر ان کو بھیج کر خود ہی آگے بڑھتے۔ والدہ اپنی سلائی کڑھائی کا سامان رکھ دیتی اور بہن اپنا قلم رکھ کر مزید مدد کرنے دوڑ پڑتی۔ اس مشقت تلے دبے مصروف خاندان کے پاس گریگر کے لیے پریشان ہونے کا وقت ہی کہاں بچتا تھا۔ گھرداری مختصر سے مختصر ہوتی جاتی تھی۔ نوکرانی کو نکال دیا گیا تھا اور موٹے موٹے کاموں کی خاطر سفید بالوں والی کوئی بڑی سی عورت گھر آنے لگی تھی۔ باقی چیزیں والدہ نے اپنے ذمے لے لی تھی۔ اپنی کڑھائی کے علاوہ بھی
ایسا ہو چکا کہ گھر کے کئی ایسے زیورات فروخت کرنے کی نوبت آئی جنہیں تہواروں اور دعوتوں میں والدہ اور بہنیں بڑے ناز سے پہنا کرتی تھیں۔ یہ بھی گریگر کو شام میں ہونے والی اس گفتگو سے پتا چلا جو ان کی قیمتوں پر ہو رہی تھی، مگر سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہ اپارٹمنٹ چھوڑ نہیں سکتے تھے، جو اب ان کی استطاعت سے کافی زیادہ تھا، اور گریگر کو کہیں منتقل کرنا بھی تقریباً ناممکن تھا۔ مگر گریگر کو کلی طور پر اس بات کا ادراک تھا کہ معاملہ اس کی منتقلی کا ہرگز نہیں ہے، وہ تو بآسانی کسی ڈبے میں چھید کر کے کی جا سکتی ہے۔ اصل مسئلہ اس یقین کا ہے جو خاندان کو اپنی ایسی تباہی کا ہو چلا ہے جیسی ان کے جاننے والوں اور رشتہ داروں نے تصور بھی نہ کی ہوگی۔ دنیا کے ان غریبوں سے جو توقعات تھیں اب بمشکل پوری کی جا رہی تھی۔ والد صبح بہن کے افسران کو ناشتہ دیتے اور والدہ اجنبیوں کے زیر جامے بنانے میں صرف ہوتی، اور بہن کو گاہک اس کی ایڑیوں پر رکھتے تھے۔ خاندان میں اب مزید برداشت نہیں بچی تھی۔ گریگر کی پشت کا زخم پھر ہرا ہوا، اور جب والدہ اور بہن والد کو بستر کے سپرد کر کے پلٹی، اپنا اپنا کام چھوڑا، رخسار سے رخسار ملا کر بیٹھ گئی۔ اب والدہ گریگر کے کمرے کی طرف اشارہ کر کے کہیں گی، دروازہ بند کر دو گریٹ۔ گریگر کو اندھیرے میں دھکیل کر دونوں خواتین پھر اپنے آنسو میں لائیں گی یا خشک آنکھوں سے میز کو دیکھتی رہیں گی۔ گریگر اپنے دن رات بنا کسی نیند کے گزارتا۔ اس نے اکثر تصور کیا کہ اس بار دروازہ کھلتے ہی وہ خاندان کے معاملات پہلے کی طرح اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ اس کو عرصے بعد مالکان کا خیال آیا اور ماتحتوں کے احمق ترین نگران یاد آئے۔ دوسرے کاروبار سے 2-4 دوست، ایک صوبائی عورت، ایک خوشگوار یاد ٹوپیوں کی دکان پر کیشیئر لڑکی جسے وہ سنجیدگی مگر بہت غیر نمایاں سنجیدگی سے قریب کر رہا تھا۔ وہ تمام ایک ساتھ اسے اجنبی اور آشنا صورتوں میں یاد آئے، مگر اس کے اور اس کے گھر والوں کے مددگار بننا تو کجا وہ میسر ہی نہیں تھے، پر اسے ان کے غائب ہونے کی خوشی تھی۔ اور وہ خاندان کی پرواہ کیسے کرتا کہ وہ اپنی طرف سے ان کی بڑھتی لاپرواہی پر کڑ رہا تھا۔ چاہے اس کے گمان میں ایسا کچھ نہ ہو جو کھانے کا اسے من ہو، پھر بھی وہ منصوبے بناتا رہتا کہ نعمت خانے سے اپنا حق کیسے لے سکتا ہے، چاہے اسے بھوک ہو یا نہ ہو۔ یہ خیال کیے بنا کہ گریگر اب کیسے خوش ہوگا، اس کی بہن دکان جاتے ہوئے کھانے کو کچھ نہ کچھ اس کی طرف اچھال جاتی، اور شام کو یہ دیکھے بنا کہ کھانا کھا لیا گیا ہے یا جوں کا توں پڑا ہے، ایک ہی جھاڑو میں اسے اٹھا پھینکتی۔ کمرے کی صفائی کا کام جو اب وہ شام میں کیا کرتی تھی، اس سے زیادہ عجلت میں ہو نہیں سکتا تھا۔ دیواروں پر گرد اٹھی تھی، فرش پہ کوڑا کرکٹ بکھرا تھا۔ پہلے پہل گریگر اپنی بہن کے آنے پر سب سے گندے کونے میں احتجاج کے سے انداز میں جا کھڑا ہوتا، مگر ہفتوں کھڑا ہی رہتا اور بہن کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ پاتا۔ وہ بھی اتنا ہی کچرا دیکھ سکتی تھی جتنا گریگر، مگر اس نے دیکھ کر اس نزاکت سے جانے دیا جو اس کے لیے بالکل نئی تھی، اور اب پورا خاندان ہی اس میں مبتلا تھا۔ وہ اس بات کا خاص دھیان رکھتی کہ گریگر کے کمرے کی صفائی اس ہی کے ذمہ رہے۔ ایک مرتبہ والدہ نے گریگر کے کمرے کی صفائی مکمل کر دی تھی، جو وہ پانی کی 2 بالٹیوں سے ہی کر پائیں، جن کے سبب فرش بہت گیلا رہا اور نمی کے باعث کئی روز تک گریگر ڈھیلا، بے خبر، نیم بے ہوش پڑا رہا۔ مگر اس غلطی کی سزا والدہ کو اس ہی شام مل گئی تھی جب گریٹ بھاگتی ہوئی گریگر کے کمرے سے نکلی تھی، اور والدہ پر اس کا ہاتھ اٹھنے تک برس پڑی تھی۔ اسے رونے کا دورہ پڑا تھا اور والدین اسے دیکھ کر ہکا بکا تھے، اور پھر وہ الجھ گئے۔ والد جو بھی آرام کرسی سے اٹھے تھے، والدہ کی طرف مڑ کر بولے کہ اب کمرے کی صفائی کا کام گریٹ سے کوئی نہیں لے گا، اور پھر بائیں طرف مڑ کر گریٹ سے کہنے لگے، اب اس کمرے کی صفائی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ والدہ ان کے جذبات کو اپنے پیچھے چھپا رہی تھی جب گریٹ گریاؤ زاری کی تھکن اپنی ننھی ننھی کلائیاں میز پر مار کر اتار رہی تھی۔ اس دوران گریگر غصے میں بن بناتا رہا کہ کسی کو کمرے کا دروازہ بند کر کے اسے اس تماشے سے نجات دلوانے کا خیال کیوں نہیں آتا، لیکن اپنے روزمرہ سے اس کی بہن کے تھک کر گریگر کا پہلے جیسا خیال نہ رکھنے
اور اس کی جگہ والدہ کے نہ لینے کے باوجود گریگر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ اب صفائی والی بڑھیا تھی۔ یہ بوڑھی بیوہ اپنی انہی ہڈیوں کے دم پر زندگی کی بدترین مشکلات کا سامنا کر چکی تھی۔ گریگر سے کچھ خاص خوفزدہ نہ تھی۔ بنا کسی تجسس کے اس نے ایک روز اتفاقاً گریگر کا کمرہ کھول لیا تھا۔ گریگر کو دیکھ کر جو چوک کے ادھر ادھر بھاگنے کی سعی لاحصل میں تھا، جب کوئی اس کا پیچھا بھی نہ کر رہا ہو، وہ پیٹ پہ ہاتھ باندھے اپنی جگہ کھڑی اسے گھورتی رہی۔ اس کے بعد سے وہ چوری چھپے روز ایک آدھ بار گریگر کا دروازہ کھول کر اسے دیکھ جاتی۔ وہ کبھی کبھی اس سے اس انداز میں مخاطب بھی ہو لیتی جو اس کے مطابق دوستانہ تھا، جیسے ادھر آ بڈھے کیڑے، یا پھر دیکھو دیکھو بوڑھا مکوڑا دیکھو۔ گریگر اس تخاطب کو خاطر میں نہ لاتا اور یوں پڑا رہا تھا جیسے دروازہ کھلا ہی نہ ہو۔ اس بوڑھی عورت کے اپنی مرضی سے بار بار جھانکنے کے علاوہ بھی انہوں نے روزانہ کمرے کی صفائی اس کے سپرد کر رکھی تھی۔ ایک صبح جب کھڑکی پر ویسے ہی بارش برس رہی تھی جو شاید باہر کی آمد بتا رہی تھی، اس کی اسی یک طرفہ گفتگو کے دوران گریگر اس پر یوں پلٹ پڑا جیسے حملہ کرنے کو ہے، مگر اس نے ڈرے بنا نزدیک رکھی کرسی اٹھائی۔ اب کرسی اٹھائے اور منہ کھولے گریگر کے سامنے کھڑی تھی، اور اس انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ منہ تب ہی بند ہوگا جب وہ کرسی گریگر کی پشت پر دے مارے گی۔ اس سے آگے نہیں، اس نے گریگر سے کہا۔ گریگر واپس گھوما اور اس نے کرسی آرام سے نیچے رکھ دی۔ گریگر اب کچھ نہ کھاتا تھا، بس کبھی کھیل کرنے کو اپنے کھانے سے لقمہ بھر گھنٹوں منہ میں لیے بیٹھا رہتا تھا اور پھر اسے اکتا کر پھینک دیتا۔ اول اسے لگا کہ یہ سب اس اداسی کے سبب ہے جو اس پر کمرے کی حالت کی وجہ سے طاری ہے، مگر اس کا مداوع جلد ہو گیا کہ اب لوگ کبھی کبھار گھر کی وہ اشیاء وہاں پھینک دیتے جن کا گھر میں کوئی کام نہ ہوتا تھا اور کہیں رکھی نہ جا سکتی تھی۔ اب تک ایسی کئی چیزیں کمرے میں آ چکی تھی، اور اب جب کہ وہ گھر کا ایک کمرہ 3 کرایہ داروں کو دے چکے تھے، یہ عذاب جن کی داڑھیاں گریگر نے دروازے کی دراڑ سے دیکھی تھی۔ صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھتے تھے، نہ صرف اپنے کمرے میں بلکہ پورے گھر میں، اور خاص کر رسوئی میں جہاں انہیں ایسا ویسا کچھ بھی منظور نہ تھا۔ اس سے بڑھ کر وہ اپنے ساتھ کچھ سامان بھی لائے تھے، سو گھر کی بہت سی چیزیں اضافی ہو گئی تھی جو نہ تو قابل فروخت تھی، نہ ایسی جنہیں پھینک دیا جاتا، سو وہ اس کمرے میں ڈال دی جاتی۔ یہاں تک کہ خاکدان اور رسوئی کا پرانا کچرے دان تک کام کرنے والی کبھی کبھی کچھ گریگر کے کمرے میں اچھالتی گزر جاتی، اور خوش قسمتی سے اب تک گریگر ہاتھ اور وہ مخصوص شے دیکھ لیتا۔ شاید صفائی کرنے والے کی نیت کبھی وقت اور موقع ملنے پر کمرے کی صفائی کرنے یا سب سامان باہر اٹھا کر پھینکنے کی رہی ہو، مگر حقیقت میں تو سب وہیں تھا جہاں پھینکا گیا تھا۔ جب تک گریگر ان کے درمیان سے جگہ بناتا، ان کو سرکاتا، گزر نہ جاتا، اول تو اسے ایسا مجبوراً کرنا پڑا کہ کمرے میں رینگنے تک کی گنجائش نہیں تھی، مگر بعد میں ایسا کرنے میں مزہ آنے لگا، چاہے کئی بار ایسا کرنے کے دوران وہ ہانپ کر رہ گیا اور گھنٹوں جنبش بھی نہ کر پایا۔ کرایہ داروں کے میز پر ہی ناشتہ کرنے کے سبب دروازہ اب کم ہی کھلتا، مگر اب بند دروازے سے گریگر کو کوئی شکایت نہ تھی، اور اب تو وہ کھلے دروازے کو بھی خاطر میں نہ لاتا تھا۔ ایک مرتبہ صفائی کرنے والی دروازہ ہلکا سا کھلا چھوڑ گئی اور کرایہ دار شام کے کھانے پہ اس ہی میز پر اپنے دسترخوان بچھا کر چھری چمچے نکال کر بیٹھ گئے جس پر گریگر کے والدین اور بہن بیٹھا کرتے تھے۔ روشنی بھی تھی، تبھی دروازے سے والدہ بہت سا گوشت اور ان کے پیچھے بہن آلو سے بھرا برتن لے کر آئی۔ کھانے سے بہت بھاپ اٹھ رہی تھی۔ کرایہ دار کھانے سے پہلے جائزہ لینے کے انداز میں پلیٹوں پر جھکے، اور ان میں سے ایک نے جو درمیان میں بیٹھا تھا اور سب میں زیادہ معزز معلوم ہوتا تھا، پلیٹ ہی میں موجود گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر اندازہ لگایا کہ وہ گل چکا ہے یا دوبارہ رسوئی میں بھجوانے والا ہے۔ اس کے مطمئن ہونے پر والدہ اور بہن نے، جو اب تک متجسس نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھیں، سکھ کا سانس لیا اور ان کی مسکراہٹ بحال ہوئی۔ خاندان خود رسوئی میں کھانا کھاتا، جہاں آنے سے پہلے والد کمرے کا ایک چکر لگاتے اور وہ تینوں احتراماً کھڑے ہو کر کچھ بڑبڑاتے اور والد کے جاتے ہی خاموشی سے اپنے کھانے میں مصروف ہو جاتے۔
باقی آنے والی تمام آوازوں میں جس آواز نے گریگر کو سب سے زیادہ تنگ کیا تھا وہ کھانے کے دوران ان کے دانتوں کی تھی، کہ جیسے اسے باور کرایا جا رہا ہو کہ انسان کو کھانے کے لیے دانت چاہیے ہوتے ہیں، سو حسین ترین جبڑا بھی بنا دانتوں کے فضول ہے۔ مجھے واقعی بھوک لگی ہے، گریگر نے خود سے کہا، مگر ان چیزوں کی ہرگز نہیں جو یہ ٹھونس رہے ہیں، اور میں یہاں مر رہا ہوں۔ اسی شام گریگر کو کافی عرصے بعد رسوئی سے وائلن کی آواز آئی۔ کرایہ دار کھانا کھا چکے تھے اور درمیان والے نے اخبار اٹھا لیا اور ایک ایک صفحہ ان دونوں کو بھی دے دیا تھا۔ اب وہ سب ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ وائلن کی مدھر آواز پر سب چوکنے ہو کر دبے پاؤں دروازے تک آئے اور ایک دوسرے سے لگ کے کھڑے ہو گئے۔ شاید انہیں سن لیا گیا، کیونکہ والد کی آواز آئی، شاید مہمان پریشان ہو رہے ہیں، بند کرو اسے۔ مگر اس کے برعکس انہوں نے کہا کہ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ نوجوان خاتون باہر تشریف لے آئیں اور یہاں بہتر ماحول میں وائلن بجائیں۔ والد نے یوں شکریہ ادا کیا جیسے وائلن وہ بجا رہے تھے۔ وہ افراد واپس اپنی جگہ پلٹ کر انتظار کرنے لگے اور کچھ ہی دیر بعد والد، والدہ اور بہن بھی آ گئی۔ والدہ کے ہاتھ میں کاغذات تھے جن پر موسیقی کی دھنیں رہی ہوں گی اور والد کے پاس اسٹینڈ۔ بہن کے ہاتھ میں وائلن تھا۔ بہن سب کچھ ٹھیک کرنے میں لگ گئی اور والدین جو پہلی بار گھر کرائے پر دینے کے باعث ضرورت سے زیادہ اخلاقیات برت رہے تھے، اپنی ہی کرسیوں میں بیٹھنے سے شرما رہے تھے۔ والد صاحب دروازے سے ٹیک لگا کر اپنا بازو اپنی وردی کے بٹنوں میں رکھ کر کھڑے ہو گئے اور والدہ نے وہ کرسی تشکر سے قبول کر لی جو ان میں سے ایک نے انہیں پیش کی تھی، اور چونکہ کرسی وہیں رکھی رہی جہاں رکھی گئی تھی، وہ دوسرے کنارے بیٹھی اپنی بیٹی کو سنتی رہیں۔ دونوں طرف سے والد اور والدہ کی نظریں بہن کے ہاتھوں کی انگلیوں پر تھیں۔ جب اس نے وائلن کے تار چھیڑے اور اس دھن پر گریگر بھی مست ہو کر ذرا آگے تک آ گیا، اس کا سر کمرے سے باہر آ چکا تھا۔ وہ سوچتا کہ اب اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، جبکہ پہلے اسے اپنی اس ہی پرواہ پر مان تھا، اور ٹھیک اس ہی سبب اسے اس وقت چھپے رہنا چاہیے تھا، کیونکہ کمرے میں جمی گرد کے باعث جو اس کی ہلکی سی جنبش پر بھی اڑتی تھی، اس کی پشت مکمل گرد سے اٹی تھی اور کناروں پر جھاڑ جھنکار اور باسی کھانا اٹکا ہوا تھا، اور ارد گرد کے ماحول میں اس کی ایسی انفرادیت اسے ہرگز وہاں پڑا رہنے یا صاف قالین پر رینگنے کی اجازت نہ دیتی تھی جیسا کہ وہ پہلے کرتا تھا۔ اپنی اس درگت کے باوجود اسے کمرے کے شفاف فرش پر آگے کھسکنے میں کوئی جھجک نہ تھی، اور وہ تینوں گریڈ کے پیچھے اس کی ضرورت سے زیادہ نزدیک کھڑے موسیقی کے کاغذات پر جھک کر کچھ دیکھ رہے تھے، جس سے گریڈ الجھن میں آئی اور وہ پرے ہو کر کھڑکی کے پاس آپس میں کچھ خسر پسر کرنے میں مگن ہو گئے۔ والد کی نظریں ان کی ایک ایک جنبش پر تھیں۔ اب یہ واضح تھا کہ ان کی ایک حسین لڑکی سے وائلن کی خوبصورت دھن سننے کی توقع پوری نہ ہوئی تھی، اور اب وہ اخلاقاً ہی اپنا سکون برباد کروا رہے تھے، اور جس طرح اپنے نتنوں سے وہ سگار کا دھواں نکال رہے تھے، اس سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ اب وہ الجھ رہے ہیں۔ بہن اب تک بہت عمدہ وائلن بجا رہی تھی۔ اس نے گردن گھما کر اداسی سے اگلی طرف دیکھا۔ گریگر مزید آگے کھسکتا آ رہا تھا، اپنی گردن اس امید پر فرش کے ساتھ لگائے کہ شاید بہن کی نظر اس سے مل جائے۔ کیا وہ ایسے ہی بلا تھا جن پر موسیقی سحر طاری کر دیتی ہے؟ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کو مدتوں سے یہی مطلوب تھا۔ وہ مصر تھا کہ ان کے سامنے سے گزر کے اپنی بہن تک جائے اور اس کا لباس پکڑ کر اس سے کہے وہ اب بھی اس کے کمرے میں وائلن بجانے آ سکتی ہے، کیونکہ ان میں اس کے آرٹ کا کوئی قدردان نہیں ہے۔ وہ اب اس کے کمرے سے جانے کی خواہش تا دم مرگ نہیں کرے گا۔ اس کی بہانہ صورت پہلی بار کسی کام آئی ہے۔ وہ کمرے کے دونوں دروازوں پر پہرا دینا چاہتا تھا اور گھس پیٹیوں کو کاٹ بھگانا چاہتا تھا، مگر اس کی بہن ایسے رہنے پر مجبور نہیں ہو۔ اس کی مرضی ہو۔ وہ چاہتا تھا کہ بہن اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ کر کان اس تک لائے اور وہ اسے بتائے کہ اس نے اسے محافظت خانے بھیجنے کا ارادہ کیا ہوا تھا۔ اگر یہ مصیبت آڑے نہ آتی
تو وہ کرسمس پر یہ خوشخبری اس سب کو سنا تھا۔ کیا کرسمس آ کر گزر بھی گیا اور پتہ بھی نہیں چلا۔ اس وضاحت کے بعد بہن رو پڑتی اور وہ اونچا ہو کر اس کی گردن پر بوسہ دیتا، جسے وہ تب سے کھلا چھوڑنے لگی ہے جب سے نوکری پر جا رہی ہے۔ سامسا صاحب، ان میں سے ایک نے گریگر کے والد کو پکارا۔ اس کی انگلی دھیرے دھیرے آگے سرکتے گریگر کی طرف تھی۔ وہ مزید کچھ نہیں بولا۔ وائلن خاموش ہو گیا۔ درمیان والے نے مسکرا کر اپنا سر ہلایا، پھر گریگر کی طرف دیکھا۔ گریگر کو بند کرنے سے زیادہ والد کو انہیں مطمئن کرنا ضروری لگا۔ حالانکہ وہ بظاہر مطمئن لگ رہے تھے اور وائلن سے زیادہ گریگر کی موجودگی میں دلچسپی لے رہے تھے۔ والد انہیں انہی کی جگہ دھکیلنے لگے اور گریگر کو اپنے پیچھے چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگے، اور ان تینوں نے ناگواری کا اظہار کیا۔ نہ جانے والد کے ایسا کرنے پر یا اس اطلاع پر جو ان کو ابھی ملی کہ ان کی اب تک یہاں رہائش کے دوران ان کے ساتھ گریگر جیسا پڑوسی بھی تھا، انہوں نے والد سے وضاحتیں مانگی، ہاتھ لہرا لہرا کر اپنا مدعا بیان کیا اور اپنی داڑھیوں کو الجھن کے اظہار میں کھجایا اور واپس اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اس دوران بہن پر اچانک نازل ہونے والی تنہائی نے اسے جذباتی کر دیا، اور وائلن اور اس کی چھڑی کو یوں ہی ہاتھ میں پکڑے کاغذات کو گھورتی رہی جیسے اب تک بجا رہی ہو۔ پھر وہ یکدم اٹھی، وائلن اور چھڑی والدہ کی گود میں پھینک کر کرایہ داروں سے پہلے کمرے میں پہنچ کر ان کے بستر مہارت سے لگانے لگی۔ والد اب تک پریشانی کے عالم میں مہمانوں کی عزت بھول کر ان کو کمرے میں دھکیلنے کی کوشش میں تھے، جس کا اب کوئی فائدہ نہ تھا، اور دروازے پر پہنچ کر تیسرے والے نے اپنا پاؤں پٹک کر یہ سب روکا۔ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، اس نے والد اور والدہ کو باری باری دیکھتے کہا، کہ گھر اور خاندان کی اس ناگفتہ حالت کو دیکھنے کے بعد میرا یہاں رہنا ممکن نہیں۔ اس نے فیصلہ کن انداز میں فرش پر تھوکا۔ جتنے دن میں نے یہاں گزارے ان کی میں کوئی قیمت ادا نہیں کروں گا، بلکہ سوچوں گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی قانونی چارہ جوئی کرنی ہے یا نہیں۔ پھر وہ خاموش ہو کر آگے تاکنے لگا جیسے کسی کا منتظر ہو، اور فوراً ہی باقی دونوں کہنے لگے، ہم بھی، اور پھر انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ والد کسی نہ کسی طرح اپنی کرسی تک پہنچے اور وہاں ڈھیر ہوئے۔ انہیں دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ رات کی نیند میں انگڑائی لے رہے ہوں، مگر ان کا شدت سے ہلتا سر بتا رہا تھا کہ ایسا نہیں ہے۔ گریگر اب تک اس ہی مقام پر پڑا تھا جہاں اسے دیکھا گیا تھا۔ اس بھوک میں، اس نا امیدی اور اپنے منصوبے کی ناکامی نے اسے شل کر دیا تھا۔ اسے احساس تھا کہ جلد اس پر عذاب ٹوٹنے والا ہے۔ وہ منتظر تھا۔ وہ تب بھی نہیں چونکا جب والدہ کی گود سے وائلن جھن کر کے گرا۔ پیارے والدین، بہن نے میز پر ہاتھ مار کے خاموشی توڑی۔ ایسے تو نہیں چل سکتا۔ شاید آپ لوگ یہ بات نہیں سمجھ رہے، مگر میں سمجھ رہی ہوں۔ میں اب اس حیوان کے آگے اپنے پیارے بھائی کا نام نہیں لوں گی، اور بس اتنا کہوں گی کہ ہمیں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ ہم سے انسانیت کے ناطے جتنا بن پڑا ہم اس سے زیادہ کر چکے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ کوئی ہم پر ذرا تنقید نہیں کر سکتا۔ والدہ جو کھانسی کے باعث بول نہیں پا رہی تھی، اپنا ہاتھ اپنے منہ پر اور آنکھوں میں دیوانگی سجائے بس دیکھ رہی تھی۔ بہن نے ان تک پہنچ کر ان کی پیشانی چومی اور والد کو اس کے الفاظ سے کچھ سجھائی دیا۔ وہ اٹھ بیٹھے اور اپنی ٹوپی کے تغرے سے کھیلتے ہوئے بار بار گریگر کو دیکھتے رہے جو وہیں ساکت پڑا تھا۔ یہ ٹھیک ہے، ہمیں اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، بہن نے اب والد سے فیصلہ کن لہجے میں کہا، کیونکہ والدہ کو اپنی کھانسی کے دورے کے سبب کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ آپ دونوں کو مار رہا ہے، میں سمجھ رہی ہوں۔ جب لوگوں کو اتنی مشقت سہنی پڑے جتنی ہم سہتے ہیں تو وہ بھی اسے گھر میں برداشت نہ کریں۔ میں اب ایسے ہرگز نہیں رہ سکتی۔ اور پھر ایسا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ اس نے والدہ کا چہرہ بھگا دیا۔ بیٹا، والد نرمی سے بولنے لگے، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور اس نے اپنے کندھے اس خجالت سے اچکائے جو اس کی پچھلی خود اعتمادی کے برعکس رونے کے دوران اس نے حاصل کی تھی۔ اگر وہ ہمیں سمجھ سکتا،
والد نے نیم سوالیہ انداز میں کہا، اور بہن نے اپنی ہچکیوں کے دوران پوری توانائی سے اپنا ہاتھ ہلا کر اس امکان کو رد کیا۔ اگر صرف وہ ہمیں سمجھ سکتا۔ والد نے آنکھیں بند کر کے غیر ممکن ہونے کے الزام کو جذب کرتے ہوئے اپنی بات دہرائی۔ تو اس کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرنا ممکن بھی ہوتا، مگر اب اس سے جان چھڑائیے، بہن چیخی۔ یہی واحد حل ہے کہ آپ اس کے گریگر ہونے کے تصور سے جان چھڑائیں۔ ہم سب بدقسمتی سے اب تک اسی کو حقیقت مانتے رہے، مگر وہ گریگر کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر گریگر ہوتا تو بہت پہلے بھانپ جاتا۔ انسانوں کے درمیان ایسے حیوان کی زندگی ممکن نہیں ہے، اور خود ہی کہیں چلا جاتا تو ہمیں جینے میں دقت نہ ہوتی، اور ہم اس کی عزت اور محبت کرتے جیتے رہتے، مگر یہ جانور ہم پر قابض ہے۔ اس نے ہمارے کرایہ دار بھگا دیے ہیں، بہت جلد سارا گھر اس کا ہوگا اور ہم گلی میں پڑے ہوں گے۔ دیکھیں والد، وہ پھر ہل رہا ہے۔ وہ اچانک گریگر کی طرف اشارہ کر کے چلائی اور یوں اپنی ماں کو چھوڑ کر دوڑی آئی، جیسے اس کا گریگر سے خوف والد سے اس کی محبت پر حاوی ہو، اور والد کے پیچھے آ چھپی۔ والد جو اس کی چیخ پر جذباتی ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے، ہاتھ اٹھا کر اس کا بچاؤ کرنے لگے، مگر گریگر کا کسی کو، اور خاص کر گریٹ کو، کوئی نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ وہ تو بس اپنے کمرے کی طرف پلٹنے کی خواہش میں اپنے مفلوج بدن کو اپنے سر کی مدد سے گھما رہا تھا اور اسے ایک طرف بار بار جھٹک رہا تھا۔ کئی بار زمین پر اپنا سر پٹک کے اس نے ارد گرد دیکھا۔ اس کی نیک نیتی سمجھ لی گئی تھی، اور اب سب اسے افسوس اور خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ والدہ اپنی آنکھیں اور ٹانگیں سختی سے بند کیے پڑی تھیں۔ والد کرسی پر اور بہن ان کی گردن میں باہیں ڈالے بیٹھی تھی۔ اب شاید میں خود کو کمرے کی طرف گھما پاؤں، گریگر نے کہا، اور ایک بار وہی عمل دہرایا۔ اس کوشش میں وہ بار بار ہانپ کر رک جاتا۔ کوئی اس سے کچھ کہہ نہیں رہا تھا اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ جب وہ کمرے کی طرف گھوم چکا تو آگے بڑھنے لگا۔ اسے یہاں سے کمرے تک کے فاصلے پر حیرت ہوئی کہ اتنی کمزوری میں وہ پہلے اتنا فاصلہ کیسے طے کر گیا۔ کمرے کے اندر رینگ جانے کی کوشش میں اسے دھیان ہی نہیں رہا کہ پیچھے سے نہ کسی کے رونے کی آواز آئی، نہ کچھ اور۔ کمرے میں پہنچ کر ہی اس نے اپنی گردن کو ذرا گھمایا، جو اب اکڑ چکی تھی، اور دیکھا کہ اس کے پیچھے کچھ نہیں بدلا، صرف بہن اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور ماں کے سامنے سے گزر گئی۔ وہ بمشکل ہی مکمل کمرے میں آ پایا ہوا کہ دروازہ پوری قوت سے بند ہوا، اور گریگر اپنے پیچھے مچنے والی اس تباہی پر ہکا بکا رہ گیا، ایسا کہ اس کا بدن سکڑ کر رہ گیا۔ یہ اس کی بہن تھی جو ایسی اجلت میں تھی۔ وہ کھڑی ہوئی، منتظر رہی، اور پھر آگے کو ہوئی۔ گریگر نے اب تک اسے نہیں سنا تھا۔ آخر کار وہ چلائی اور اس نے دروازے کے تالے میں چابی گھما دی۔ اب کیا؟ گریگر نے اپنے آپ سے پوچھ کر ارد گرد تاریکی میں دیکھا۔ اسے جلد ہی پتہ چل گیا کہ اب وہ کوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ اس کی اسے کوئی حیرت نہ تھی، بلکہ اس کے برعکس وہ اس بات پر حیران تھا کہ ان کمزور ٹانگوں کے بل وہ اتنا بھی کیسے رینگتا پھرا۔ درد تو اس کے تمام بدن میں رہتا تھا، مگر ٹانگوں کے بارے میں اسے خاص احساس تھا کہ وہ رفتہ رفتہ جواب دیتی جا رہی ہیں اور جلد بالکل مفلوج ہو جائیں گی۔ اس کی کمر میں دھسا سیب اور اس کے ارد گرد جمی گرد کا اسے کم ہی احساس تھا۔ اسے اپنے خاندان کا خیال اور محبت یاد تھے، اور غائب ہو جانے کے بارے میں وہ خود اپنی بہن سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ وہ رات 3 بجے تک انہی ملے جلے جذبات میں رہا، اور اب جب کھڑکی میں پاؤں پھٹنے کو تھی، اس کی گردن بنا چاہت مکمل ڈھلک گئی اور نتنوں میں موجود آخری سانس بھی آزاد ہوئی۔ صبح سویرے صفائی کرنے والی آئی اور اپنی توانائی میں سب دروازے کھٹکا گئی، ایک دم اسی انداز میں جس سے اسے لوگوں نے منع کیا تھا۔ اس کے آ جانے پر گھر میں کسی کا سونا غیر ممکن تھا۔ گریگر کے پاس اپنے معمول کے چکر میں اس نے کچھ بھی غیر معمولی محسوس نہ کیا۔ وہ سمجھی کہ گریگر بس خفگی کا ناٹک کرنے کو ایسے پڑا ہے، اور اس نے سمجھنے کا مکمل ناٹک کیا اور اپنے لمبے جھاڑو سے دروازے پر کھڑے رہ کر اسے گدگدایا۔ جب کچھ نہ ہوا تو اس نے غصے میں وہی جھاڑو ذرا زور سے گریگر کو چبویا۔
اور اب بھی کوई حرکت نہ پاکر وہ چوکन्नी हो गई اور حقیقت کا پتہ چلتے ہی اس نے اپنے دیدے پھاڑ کر سیٹی بجائی اور تھوڑی ہی دیر میں دروازے کو چوپٹ کھول کر چلانے لگی، آؤ آؤ دیکھو اس کا کام ہو گیا، وہ یہاں بجھا پڑا ہے۔ سامسا جوڑا اپنے بستر میں اٹھ بیٹھا اور بات سمجھنے سے پہلے اس نے صفائی والی کے خود پر قابو پایا، مگر پھر محترم اور محترمہ سامسا بستر کے ایک ایک کونے سے اتر کر کمرے تک آئے۔ وہ اس حالت میں گریگر کے کمرے تک آئے کہ جناب سامسا کے کاندھوں پر بستر کی چادر اور صاحبہ رات کے لباس میں تھی۔ اسی دوران گریڈ بھی آ گئی۔ وہ مکمل لباس میں تھی، جیسے تمام رات سو نہ سکی ہو۔ اس کا چہرہ بھی یہی بتاتا تھا۔ مر گیا؟ سامسا صاحبہ نے نوکرانی سے سوال کیا، جبکہ وہ خود بڑھ کے دیکھ سکتی تھی اور سمجھ سکتی تھی۔ مجھے یہی لگتا ہے، اس نے جواب دیا اور ثبوت کے طور پر گریگر کو جھاڑو سے اچھا خاصا سرکا دیا۔ صاحبہ نے ایسی حرکت کی کہ جیسے بڑھ کے جھاڑو روک لیں گی، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا۔ اب ہم خدا کا شکر ادا کر سکتے ہیں، سامسا صاحب نے کہا۔ اس نے اپنے سینے پر اشارے سے سلیب کا نشان بنایا اور تینوں عورتوں نے بھی یہی کیا۔ گریڈ، جس کی نظریں ناچ سے نہ ہٹ رہی تھیں، کہنے لگی، دیکھو کیسا پتلا دکھتا ہے، جیسے کئی روز سے کچھ نہ کھایا ہو۔ جو غذا یہاں جاتی تھی ویسی ہی واپس آ جاتی تھی۔ گریگر کا جسم بالکل خشک اور زمین سے چپٹا تھا، یوں بھی اب وہ اپنی ٹانگوں پر نہیں تھا۔ سامسا صاحبہ نے گریٹ کو باہر بلایا اور گریٹ پلٹ کر دیکھے بنا کمرے سے نکل آئی۔ صفائی کرنے والی نے دروازہ بند کر کے کھڑکی کھول دی۔ آج صبح ہوا میں تھوڑی تپش تھی، مارچ بس ختم ہوا ہی تھا۔ تینوں کرایہ دار کمرے سے نکل کر اپنا ناشتہ طلب کر رہے تھے۔ صفائی کرنے والی انہیں خاموش کرا کر گریگر کے کمرے میں لے گئی، جہاں وہ اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے لاش کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں سامسا صاحب اپنی وردی پہنے باہر نکلے۔ ان کی ایک طرف ان کی بیوی اور دوسری طرف بیٹی تھی۔ تینوں ہی کچھ روئے ہوئے سے تھے۔ جب گریڈ نے اپنے والد کا ہاتھ اپنے چہرے پر دبایا اور والد نے نکل جاؤ ہمارے گھر سے کہتے ہوئے بڑھ کر دروازہ کھول دیا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ درمیان والے نے جھوٹ موٹ مسکرا کر کہا۔ باقی کے دونوں اپنے ہاتھ پیچھے باندھے کھڑے رہے، ایسے جیسے کسی جھگڑے کا فیصلہ اپنے حق میں ہونے کے منتظر ہو۔ میں نے وہی کہا ہے جو آپ نے سنا، سامسا صاحب جواب دے کر اپنی خواتین تک آ گئے اور وہ فرش کو یوں گھوڑنے لگا جیسے اپنے ذہن میں آگے پیش آنے والے معاملات طے کر رہا ہو۔ ٹھیک ہے، پھر ہم چلتے ہیں، اتنا کہہ کر وہ سامسا صاحب کی طرف منتظر نگاہوں سے دیکھتا رہا اور انہوں نے بس اپنی آنکھوں سے باہر کی طرف اشارہ کیا اور کرایہ دار لمبے لمبے ڈاک بھرتے گھر سے نکل گئے۔ اس کے پیچھے ہی باقی دونوں بھی اسی طرح تیزی سے چل پڑے، جیسے انہیں خوف ہو کہ سامسا صاحب ان کو ان کے رہنما سے جدا نہ کر دیں۔ جاتے جاتے انہوں نے اپنے کوٹ اور ٹوپیاں سمیٹیں، چھڑی لی اور سلام کر کے چل پڑے۔ ایک بے بنیاد شبے پر سامسا صاحب نے تینوں کو اگلی طرف بڑھ کر غائب ہوتے اور پھر دوبارہ نمودار ہوتے تھے کہا، اور پھر جتنی انہوں نے کوشش کی، سامسا خاندان نے اتنا ہی انہیں رد کیا۔ اور جب قصائی اپنے سر پر ٹرے لا دے ان سے ملنے اوپر آیا، تب سامسا صاحب نے اپنی خواتین کے ساتھ زینہ چھوڑا اور ایسے جیسے وہ اپنے گھر واپسی پر بے حد مطمئن ہو۔ انہوں نے آج کا دن آرام اور چہل قدمی کرنے کو وقف کیا۔ نہ صرف یہ کہ ان کو کام سے چھٹی ملی تھی، بلکہ انہیں اس کی اشد ضرورت بھی تھی، لہٰذا وہ میز پر بیٹھے اور انہوں نے 3 معذرتی خطوط تحریر کیا۔ سامسا صاحب نے اپنے سپروائزر کے نام، صاحبہ نے اپنے گاہک اور گریٹ نے اپنے مالک کے نام۔ اسی دوران صفائی کرنے والی نے آ کر رخصت مانگی کہ اس کا کام ہو چکا تھا۔ تینوں نے لکھائی کے دوران بس گردن ہلائی، مگر وہ نہ ٹلی۔ سامسا صاحب نے، جن کی وہ تاحال عزت کرتی تھی، پوچھا کہ اب کیا ہوا، تو وہ یوں مسکراتی رہی جیسے کوئی کارنامہ کیے کھڑی ہو، اور جب تک اس سے صاف پوچھا نہ جائے گا نہیں بتائے گی۔ اس کے سر میں سجا شتر مرغ کا
پر لہرا لہرا کر صاحبہ کو یوں ہی تنگ کر رہا تھا جیسے کرتا آیا تھا۔ اچھا بھائی، اب چاہیے کیا تم کو؟ صاحبہ نے تنگ آ کر پوچھا۔ ایسا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کہ اگلے کمرے میں پڑی گندگی آپ کو فکر نہیں کرنی، اس کا معقول انتظام کر لیا گیا ہے۔ دونوں خواتین سر جھکا کر لکھنے میں مصروف ہو گئی، اور صاحب نے یہ دیکھتے ہوئے کہ اب وہ وضاحت سے ایک ایک چیز بتانے کو پر تول رہی ہے، ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوکا۔ وہ اس بات پر بے عزتی محسوس کرتی تیزی سے پلٹ گئی۔ جاتے ہوئے اس نے دروازہ زور سے بند کیا۔ آج شام اس کی بھی چھٹی کر دیں گے، صاحب نے کہا، مگر بیگم اور بیٹی کی طرف سے کوئی جواب نہ پایا، کیونکہ صفائی کرنے والی نے انہیں ایک بار پھر پریشان کیا تھا۔ وہ کھڑکی تک گئے اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑے رہے۔ سامسد صاحب اپنی کرسی سے ان کو دیکھتے رہے اور پھر بولے، اچھا یہاں آؤ، اور اب آخرکار پرانی چیزوں سے جان چھڑاؤ اور میرا ذرا تو خیال کرو۔ خواتین دوبارہ اس تک آ گئیں اور اپنی لکھائی مکمل کرنے لگیں۔ پھر وہ تینوں اکٹھے باہر نکل گئے۔ ایسا انہوں نے مہینوں بعد کیا تھا۔ انہوں نے ٹرام پکڑ کر شہر سے باہر کھلی فضا کا رخ کیا اور گاڑی میں آنے والے دنوں پر بات کر کے اس نتیجے پر پہنچے کہ حالات ایسے بھی برے نہیں۔ ان تینوں کی کچھ نہ کچھ نوکریاں ہیں جن کے بارے وہ ایک دوسرے سے کوئی سوال نہ کر کے مطمئن رہتے ہیں۔ سب سے نمایاں بات اور حالات میں بہتری ایسے تھی کہ اب انہیں اپنی رہائش بدل کر نسبتاً چھوٹی جگہ لینی تھی جو سستی اور اس سے بہتر ہو، جو گریگر نے ان کو لے کر دی تھی۔ اور جب وہ ان باتوں سے لطف لے رہی تھی تبھی صاحب اور صاحبہ کو گریٹ کا خیال ہوا، جو دن بدن نمایاں ہوتی جا رہی تھی اور تمام تر مصیبتوں کے بعد ایک پرکشش عورت میں ڈھل رہی تھی۔ یکدم خاموش ہو کر اور آنکھوں میں ایک دوسرے کی بات سمجھ کر انہوں نے تہیہ کر لیا کہ اب وقت گریٹ کے لیے ایک مناسب لڑکا ڈھونڈنے کا ہے، جس کی تصدیق سفر کے اختتام پر گریٹ نے انگڑائی لے کر کی۔